جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ 1 جولائی سے فعال ہوگا۔ پنجاب کے مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں بڑا اعلان۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص۔ سب سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب بیٹھیں گے۔ 16 محکموں کے اسپیشل سیکریٹری جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بیٹھیں گے۔ جنوبی پنجاب کے فنڈ صرف طے کردہ منصوبوں پر ہی استعمال ہوں گے۔ فنڈ دوسرے منصوبوں کے لیے استعمال کرنے پر پابندی برقرار۔ تینوں ڈویژن کے ترقیاتی فنڈز کورنگ فینسنگ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں طبی سہولیات کی ہوگی فراوانی۔ نشتر اسپتال 2 پروجیکٹ بجٹ میں شامل۔ بہاولپور وکٹوریہ اسپتال میں تھیلیسیمیا یونٹ اور بون میرو سینٹر کی تکمیل ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان کے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ صحت انصاف کارڈ پروگرام کے لیے 12 ارب روپے مختص۔ ترقیاتی کاموں کی دوڑ میں جنوبی پنجاب بھی سر فہرست۔ آئندہ مالی سال میں 165 ارب کے میگا پروجیکٹس شامل۔ ملتان وہاڑی سڑک کو 2 رویہ کرنے کا بڑا منصوبہ۔ پنجاب روزگار پروگرام کے تحت بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام بجٹ میں شامل۔ جنوبی پنجاب سے ٹڈی دل کا ہوگا خاتمہ۔ نئے مالی سال میں ٹڈی دل کے تدارک پر خصوصی فوکس۔ صوبے میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 4 ارب روپے مختص۔ محکمہ زراعت کے لیے 31 ارب 73 کروڑ روپے مختص۔ محکمہ جنگلات کی بہتری کے لیے 8 ارب 73 کروڑ روپے شامل۔ لائف سٹاک کی بہتری کے لیے 13 ارب 30 کروڑ کا بجٹ۔ کورونا کے خلاف جنگ لڑنے والے ڈاکٹر اور عملے کو بجٹ میں خراج تحسین۔ کورونا ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹرز اور سٹاف کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کی منظوری۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے 43 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ محکمہ زکوٰۃ اور پی ڈی ایم اے کو عوام کی صحت کے لیے 25 ارب مختص۔ ریسٹورنٹس اور بیوٹی پارلرز پر کیش پیسے ادا کرنے پر 16% ٹیکس لگایا جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سے ادائیگی کرنے والوں سے 5% ٹیکس وصول کرنے کی تجویز۔ سنیما گھروں کو 30 جون تک انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے کی تجویز۔ مظفر گڑھ میں میونسپل کارپوریشن کا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اجلاس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جامع آفتاب حسین نے میونسپل کمیٹی کے تحت 164 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ کہتے ہیں سڑکوں کی تعمیر و مرمت، ٹف ٹائل، سولنگ پر 60 کروڑ 26 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ بہاول نگر، فیصل آباد اور سرگودا میں مریضوں کی تعداد 500 سے 800 تک ہے۔ لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ جن علاقوں میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے انہیں بند کر دیا جائے گا۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان۔ کہتی ہیں لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو باقی علاقے بھی بند کرنے پڑے۔ ہم ڈاکٹرز نرسز کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ نشتر اسپتال ملتان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ نشتر آئسولیشن وارڈ میں کورونا کے ذریعے علاج پازیٹیو مریضوں کی تعداد 72 ہو گئی۔ ادھر بہاولپور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 11 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ضلع بھر میں کورونا کے کیسز کی تعداد 859 ہو گئی۔ کورونا وائرس کی بڑھتی صورتحال۔ پنجاب فورینسک ایجنسی لاہور اور کرائم سین یونٹ سیٹلائٹ اسٹیشن ملتان کو 15 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ 30 جون تک فورینسک ایجنسی اور کرائم سین اسٹیشن بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے شیخ زید اسپتال کو مشکلات کا سامنا۔ شیخ زید ہاسپٹل ایکٹیمرا انجیکشن کے لیے انرول نہ ہو سکا۔ رحیمیہ خان کے مریض سرکاری نرخوں پر انجیکشن حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نامزد اسپتالوں میں شیخ زید اسپتال کا نام شامل نہ ہو سکا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کورونا وائرس کے باعث تھیٹرز کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے سیکرٹری صحت، آرٹس کونسل سمیت دیگر کو فریق بنانے کی اجازت دے دی۔ پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین سے رپورٹ طلب کر لی۔ سرائیکی خطے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال۔ بہاولپور ڈی جی خان میں کورونا کے حوالے سے نئی پالیسی کی خلاف ورزی جاری۔ بازاروں میں دکانداروں نے ماسک پہنے، نہ ہی خریداروں نے۔ حفاظتی انتظامات بھی نظر انداز۔ ڈی جی خان کے بینکوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ حکومتی ادارے ہی کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑانے لگے۔ ملتان کچہری پروبیشن آفس کے باہر سینکڑوں پروبیشنرز ملزمان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا۔
خواتین سمیت لوگوں کا جمع غفیر پروبیشن آفیسر نے ملزمان کا مجمع اکٹھا کرنے کے حوالے سے وضاحت دینے سے انکار کر دیا۔ پروبیشنرز کا حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ملتان کے شہریوں کو پیٹرول ملنے لگا، 14 روز بعد پیٹرول کی سپلائی بحال۔ شہر کے بند نجی پیٹرول پمپس بھی کھل گئے، 90% سے زائد پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی فراہمی جاری۔ انتظامیہ پیٹرول کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ سرائکی خطے میں شہریوں کے لیے سستی چینی خریدنا خواب بن گیا۔ ملتان، ڈی جی خان اور رحیمیہ خان کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی نایاب۔ چینی اور آٹا نہ ملنے پر شہری مایوس لوٹنے لگے۔ کہتے ہیں مارکیٹ میں چینی 80 سے 90 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ چینی کی فروخت اوپن مارکیٹ میں 70 روپے کلو تک یقینی بنانے کا مطالبہ۔ پہاڑپور میں دریائے سندھ کا کٹاؤ، ڈپٹی کمشنر لیا اسپرزیان روہی کی خبر پر نوٹس لے لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا ایکسین انہار سمیت دیگر عملے کے ہمراہ متاثرہ علاقے کا دورہ، موزہ کالروں میں دریائی کٹاؤ کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ایکسین تونسا اور دیگر افسران کو سروے کرنے کی ہدایات۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ڈسٹرکٹ انتظامیہ میاں والی کی تیاریاں مکمل۔ اے ڈی سی آر واحد ارجمن ضیاء کا کہنا ہے کہ چند ایک کمزور ایریاز کے علاوہ باقی مقامات پر انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ محکمہ انہار باقاعدگی سے دریائی صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے۔ دوسری جانب الووالی، بکھڑا اور ظریف والا میں دریائی کٹاؤ جاری۔ ایئر اریبیا کو متحدہ عرب امارات کی قومی ایئر لائن کا درجہ دے دیا گیا۔ یو اے ای سول ایویشن کی جانب سے پاکستانی ایویشن حکام کے نام مراسلہ۔ ایئر اریبیا ملتان، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور سے 2 طرفہ پروازیں آپریٹ کرے گی۔ آٹے کی مصنوعی قلت ختم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ان ایکشن۔ میاں والی میں ڈی سی عمر شیر چٹھا کا فلور ملز سے اہم اجلاس۔ کہتے ہیں میاں والی کی فلور ملز میں تیار ہونے والا آٹا ضلع سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ حکومت پنجاب کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق صارفین کو آٹا فراہم کرنے کی ہدایت۔ کمشنر ڈی جی خان ساجد ظفر ڈال کی ہدایت پر میٹروپولیٹن کارپوریشن عملہ ان ایکشن۔ شہر کی مین سڑکوں پر لگی لائٹس کو ٹھیک کرنے کا کام شروع۔ کچہری روڈ، جیل روڈ، میڈیکل کالج روڈ پر لائٹنگ کو ٹھیک کرنے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ملتان میں کڈنی سینٹر کے ڈائلسس بلاک کی ایکسٹینشن کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹر کڈنی سینٹر کا دورہ کرنے پہنچ گئے۔ کہتے ہیں حکومت کڈنی سینٹر کو جنوبی پنجاب کا بہترین ادارہ بنانا چاہتی ہے۔ کڈنی سینٹرز کے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ ہر طرح کا تعاون کرے۔ مشکل حالات کے باوجود حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام جاری ہیں۔ لیا میں ممبر قومی اسمبلی اور ایم این اے عبد المجید نیازی کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں حلقے میں 95 بجلی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ کروڑ اور فتح پور کی ہر یونین کونسل میں صاف پانی کے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار میلسی کی غلہ منڈی میں مکئی کی فصل سے اوپن بولی کا آغاز۔ آڑھتیوں سمیت کسان اور بیوپاری خوشی سے نہال۔ جنرل سیکرٹری غلہ منڈی حافظ محمد ممتاز کا کہنا ہے کہ اوپن بولی سے ڈائریکٹ کسان کو فائدہ ہوگا۔ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان بھی خوشحالی کی جانب گامزن ہوگا۔ شیخ زید اسپتال آنے والے مریض اور لواحقین پانی کو ترس گئے۔ ایمرجنسی وارڈ کا فلٹریشن پلانٹ ویڈیو سے خراب۔ روزانہ کی بنیاد پر آنے والے ہزاروں مریضوں کا انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ۔ بہاولپور بندرا نہر مسائل کا گڑھ، گندگی کے ڈھیر اور تعفن سے موذی مرض پھیلنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا نہر کے مسائل فوری حل کروانے کا مطالبہ۔ رحیمیہ خان دعا چوک میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا اے ٹی سی کا خلاف احتجاج۔ شدید نعرے بازی، مظاہرین کا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں آن لائن کلاسز سے طلبہ کا معیار تعلیم بہتر نہیں ہوگا، ہم آن لائن کلاسز نہیں چاہتے۔ بجلی کا کرنٹ بل ادا کرنے پر بھی کنیکشن منقطع کیے جا رہے ہیں۔ خانیوال میں پاکستان کسان اتحاد کے ضلعی عہدیداروں کا اجلاس۔ صوبائی جنرل سیکرٹری نظام اللہ خان کی شرکت۔ کسان اتحاد کے عہدیداروں کا کہنا ہے میپکو کے ظالمانہ رویے کے خلاف 17 جون کو احتجاجی دھرنا دیں گے۔ شیخ زید ہاسپٹل کے ڈیلی ویجز، ملازمین کی برطرفیوں کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کہتے ہیں ڈیلی ملازمین کو برطرف کرنا ان کا معاشی قتل ہے۔ ملازمین کو برطرف کرنے کی بجائے مستقل کرنے کا مطالبہ۔
नौजवान वकला के लिए सिविल जज बनने का सुनहरी मौका। सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट के ओहदे पर भर्ती के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू। लाहौर हाईकोर्ट के ज़ेर तमाम ग्रेड 17 की भर्ती के अमल का आगाज कर दिया गया। BA LLB कम अज कम 2 साल की वकालत प्रैक्टिस वाले उम्मीदवार 1 माह के दौरान दरख्वास्तें दे सकेंगे। मुल्तान चौक कुम्हारावाना पर वाक़े निजी बैंक में करोड़ों रुपए का सोना और नकदी लूटने का मामला। मुतासरीन का नुकसान का मुकम्मल अजाला न होने पर निजी बैंक इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शदीद नारेबाजी, नुकसान का अजाला करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डकैती के नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार करके क्यों छोड़े? DPO ऑफिस विहाड़ी के बाहर शहरियों का SHO थाना सहोका के खिलाफ एहतजाज। SHO पर मुल्जिमान से 3 लाख मुबैना रिश्वत वसूल करने का भी इल्जाम। मुजाहिरीन की DPO से हसूल इंसाफ की अपील। कोरोना के बायस बेरोजगारी हैं, फीसें माफ की जाएं। खानेवाल स्टेट यूथ पार्लियामेंट स्टूडेंट फेडरेशन का एहतजाज। नवंबर में होने वाले इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का भी मुतालबा। चिश्तिया में हुसैन कॉलोनी रोड पर जनरल स्टोर में डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकू दुकानदार से 70,000 रुपए नकदी लूटकर फरार। पुलिस थाना सिटी A डिवीजन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। खानपुर में रेट लिस्ट अवेजा न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद की कार्रवाई। दुकानदारों को मजमूई तौर पर 45,000 रुपए जुर्माना, 2 दुकानें सील। DHQ बहावलनगर में करोड़ों की करप्शन का मामला। इख्तियारात से तजावुज और करप्शन पर महकमा एंटी करप्शन इन एक्शन। 2 साबिक MS, 3 साबिक एडिशनल MS और मौजूदा MS समेत दर्जन से ज्यादा अफसरान और अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। मुल्तान में पुलिस थाना पुरानी कोतवाली की कमारबाजी की रोकथाम के लिए कार्रवाई। 7 मुल्जिमान जुआ खेलते हुए गिरफ्तार। 6,000 रुपए नकदी और ताश बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इख्तियारात से तजावुज और करप्शन नाकाबिले कबूल। RPO मुल्तान की ज़ेर निगरानी अर्दिल रूम पुलिस ऑफिसर्स एहलकारों की सजाओं पर अपीलों की समाअत। मुल्तान बेंच में बच्ची की बाजियाबी केस की समाअत। अदालत थाना सिटी जलालपुर पीरवाला को बच्ची बाजियाब करवाकर 23 जून को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज राना इशफाक का सिविल जज खालिद फरीद बलोच के हमरा सेंट्रल जेल बहावलपुर का दौरा। कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात और कोरोना SOPs का जायजा लिया। जाती मचलकों पर 19 कैदियों की रिहाई के अहकामात भी दिए। रेस्क्यू 1122 का जानवरों को बचाने के लिए अहसन कदम। बहावलपुर टिब्बा बदरशेर में गटर के मेन हॉल में गिरी भेड़ को निकाल लिया गया। मकामी आबादी की जानिब से भेड़ की जान बचाने पर रेस्क्यू टीम को शाबाश। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ज़ेर तालीम तलबा के लिए अच्छी खबर। इस्लामी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑनलाइन इम्तिहान लेने का फैसला। इम्तिहान में फाइनल और मिड टर्म का पेपर मुश्तरका होगा। इम्तिहान में मिड टर्म का वक्त गुजरने के बायस सिर्फ 80 नंबर का फाइनल इम्तिहान ही होगा। तलबा को 20 नंबर बतौर सेशनल मार्क्स के तौर पर दिए जाएंगे। और बानी दावत इस्लामी हजरत मौलाना इलियास अत्तार कादरी की हिदायत पर खैरपुर सादात में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद खूनअतिया करने पहुंच गई। निगरान कैंप डॉक्टर मोहम्मद नसीम सईदी का कहना है कि दावत इस्लामी इंसानियत की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार है।